ابھی تو آپ ہمارے اندر موجود ہیں، تو آپ ہمارا درود سماعت فرما لیں۔ جب آپ ہم میں موجود نہیں ہو جائیں، جب آپ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے، جب ظاہری پردہ فرما جائیں گے، کیا اس وقت بھی ہمارا درود آپ سماعت فرمائیں؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، ظاہری مثال فرماؤں گا، تو فرمایا کہ اس وقت درود پڑھنے والوں کی دو قسمیں، دو گروہ میں، دو طبقے ہوتے ہیں درود پڑھنے والے۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جو اہل محبت کا ہوگا، جو محبت والے ہوں گے، محبت سے میری ذات پر درود پڑھیں گے۔ اور فرمایا دوسرا گروہ وہ ہوگا جو محبت سے نہیں، اکرام، جبر اور مجبوری سمجھ کر درود پاک پڑھیں گے۔ فرمایا اس وقت دو الگ الگ گروہ ہیں، ایک محبت والے ہوں گے، ایک مجبوری والے ہوں گے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ مجبوری سے میری ذات پر درود پڑھیں، جیسے نماز کے اندر پتہ ہے نہیں پڑھیں گے نماز کی تکمیل نہیں، حضور سرور کائنات کے کئی سارے فرامین اس پر موجود ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جو شخص نماز میں مجھ پر میری آنکھ پر درود نہیں پڑھتا۔ اب مجبوری ہے نماز کے اندر پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لے، لیکن اس کے علاوہ کہا کہ درود پڑھو تو نہیں پڑھتا۔ تو کہا کہ وہ مجبوری والا جو بندہ ہے، جو مجبوری والا بندہ ہے، کافروں کا درود پہنچانے کے لیے خالق کائنات میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کرے، وہ ان مجبوری والوں کا درود میری بارگاہ کے اندر ان کے نام اور ان کے والدین کے نام کے ساتھ پیش کرے، اور فرمایا وَأَنَا أَسْمَعُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُحَبَّةِ، فرمایا جو اہل محبت ہوں گے، جو محبت سے درود پڑھیں گے، میں ان کا درود اب بھی سنتا ہوں اور قیامت تک سنتا رہوں۔ انا اسمع الصلاۃ علی المحبت، اسمع فعل مضارع کا صیغہ ہے، جو جانتے ہو کو پتہ ہے کہ اس کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، حال کا بھی پایا جاتا ہے، استقبال کا بھی پایا جاتا ہے، جاری زمانے کا بھی پایا جاتا ہے اور آنے والے زمانے کا بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی حضور سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ اب بھی سنتا ہوں اور پھر اس کو سنتا رہوں گا۔ یعنی جو محبت سے درود پاک پڑھے، ہمیں بھی چاہیے جب درود پاک پڑھا کریں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور اسی نظریے کے ساتھ کہ ہم جہاں پڑھتے ہیں وہ وہاں سماعت فرماتے ہیں۔ آئیے ہم مل کر محبت سے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکم وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والدائم، بلغ العلا بكماله وشف الدجى بزمانه، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ حضرت ذوالفقار قرآن خطبہ قرآن کریم قرآن رشید سے ایک آیہ کریمہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب تشریف لائے۔ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج یکم ربیع الاول ہے، آج کی یہ رات جو ہے
یہ پہلی ربیع الاول شریف کی رات ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو حضور سرور کائنات، فخر موجودات، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار ارض و عجم، فخر آدم بنی آدم، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہے۔ حضور سرور کائنات کی ولادت بسعادت اسی ماہ ربیع الاول شریف کے اندر ہوئی گئی۔ اسی ربیع الاول کے مہینے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ہی تذکرہ فرما رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد یہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور کتاب سے مراد یہاں قرآن کریم قرآن مجید۔ یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہی ہے۔ وہ حضور سرور کائنات کی نورانیت کو تسلیم نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور خالی بشر ہے، ہماری طرح انسان ہے، جس طرح ہم انسان ہیں وہ بھی اسی طرح کھاتے پیتے چلتے انسان ہیں۔ لیکن خالق کائنات اس مقام پر حضور سرور کائنات کی ذات کو ہی نور کہہ رہا ہے۔ اس کے اوپر دلائل کیا ہے؟ میں اس کے اندر لمبی بحث کی طرف نہیں جاؤں گا، بس چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن وہ کتاب ہے، اس کا یہ اعجاز ہے، یعنی اس کا یہ معجزہ ہے اس کتاب کا کہ یہ کتاب دنیا کی سب سے وسیع ترین اور بلیغ ترین کتاب ہے۔ جو عربی جانتے ہیں یا جنہوں نے پڑھا ہے، آپ اعجاز صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، یہ اس فن کو بہتر انداز سے جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے اندر عربی زبان کے اندر جب تکرار آتا ہے، ایک ہی بات کو ایک ہی جملے کے اندر دو مرتبہ بیان کیا جائے تو اس کی فصاحت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص یہ کہے کہ قرآن فصیح نہیں ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور قرآن فصیح کتاب ہے، اس کے یہ تکرار سے بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کتاب کو فصیح ترین اور بلیغ ترین کتاب بنا کر بھیج رہا ہے، اس کتاب کے اندر تکرار کیسے ممکن ہے؟ وہ بھی ایک ہی جملے کے اندر۔ بندہ عقل سے سوچے کہ ایک بندہ کہے کہ تمہارے پاس میں آیا اور میں بھی آیا، اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ جب ایک بار کہہ دیا کہ میں آیا ہوں تو سب کو پتہ چل گیا کہ میں ہی آیا، اب دوبارہ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ میں ہی آیا؟ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کے اندر کہا کہ ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی، تو اب جو کہتے ہیں نور سے مراد بھی کتاب قرآن پاک ہے، کتاب سے مراد بھی قرآن پاک ہے، اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ رب نے دو مرتبہ ایک ہی جملے میں یہ کیوں کہنا تھا کہ قرآن آیا اور قرآن آیا؟ کیا دو قرآن؟ ایک ہی قرآن ہے۔ تو پھر خالق کائنات دو دفعہ کیوں جملے کو دہرا؟ جب دو دفعہ عربی زبان کے اندر جملے کو دہرا دیا جائے تو اس کی وضاحت و بلاغت ختم ہو جاتی ہے۔
اور قرآن فصیح ترین کتاب ہے، اس سے بڑھ کر فصاحت اور بلاغت والا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ آگے لمبی چوڑی بحث ہے اس کے اوپر، جو آپ لوگوں کی عقل سے بھی اوپر گزر جائے، اس میں سمجھ نہیں آئے گی آپ لوگوں کو کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، لیکن جو موٹی موٹی اس کے اندر باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک چیز کو دو بار بیان کرنے کا مقصد کوئی، پھر دوسری چیز عربی زبان کے اندر جب بھی کسی چیز کو کسی چیز سے جدا کرنا ہوتا ہے، ایک ہی جملے کے اندر دو چیزوں کو بیان کرنا ہوتا ہے اور وہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوں، تو عربی جملے کے اندر درمیان میں واو لائی جاتی ہے، جسے ہم واو کہتے ہیں، واو لائی جاتی ہے، تو اس جملے کے اندر خالق کائنات نے وہی واو لگائی، واو لگا کر خالق کائنات نے یہ بتا دیا کہ نور کچھ اور ہے، کتاب کچھ اور ہے۔ عربی زبان کے اندر جب بھی دو الگ چیزوں کو بیان کرنا ہوتا ہے تو ان کے درمیان واو حرف عطف لایا ہے، اور عطف کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کر دیں۔ اور یہ جو جتنے بھی لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر جو ہے وہ نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے، وہ سارے یہ مانتے ہیں کہ یہ واو عطف کی ہے۔ جب واو عطف کی ہے، عطف کا معنی ہی جدا کرنا ہے، دو الگ الگ چیزوں کو بیان کرنا ہے، تو پھر کیسے ایک ہی جملے کے اندر دو چیزوں کو جمع کر دیا، دو جو ہے چیزوں کو ایک ہی چیز قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہاں پر نور جو آیا ہے وہ کوئی اور ہے، کتاب جو آئی ہے وہ کوئی اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دو چیزوں کو، ایک نور کا تذکرہ کیا، کتاب کا ذکر کیا۔ کتاب تو ہمارے سامنے واضح رکھا گیا، اس کے اوپر کوئی کسی کا جھگڑا ہے نہیں، کتاب سے مراد قرآن بھی، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب یہاں پر مراد نہیں۔ یہاں جھگڑا اصل نور کا ہے کہ نور خالق کائنات اس کو کہہ رہا ہے۔ تو اب میں اس سے آگے اس بحث کے اندر نہیں جاتا، دو چیزیں آپ کے سامنے عربی لغت کے اعتبار سے رکھی، ایک تو حرف عطف جب بھی لایا جاتا ہے تو دو چیزوں کو الگ الگ کر دیتا ہے، الگ الگ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور پھر دوسری چیز میں نے فصاحت و بلاغت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی کہ جب ایک جملے کے اندر دو چیزوں کا تکرار آ جائے، ایک ہی جملے میں ایک ہی چیز کو دو مرتبہ بار بار دہرایا جائے تو اس کی فصاحت و بلاغت ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے، جو اس کی فصاحت و بلاغت کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں اس کی تفسیر کی طرف تھوڑا سا جاؤں، تھوڑا سا اس طرف کرتے ہیں کہ مفسرین کرام اس کے متعلق کیا بتاتے ہیں۔ یہ تو ہے نا قرآن کی تفسیر کے بغیر قرآن کو سمجھنا بھی یہ ممکن ہمارے لیے نہیں۔ اللہ جس کے اوپر قرآن کے علم کو آشکار کر دے، ظاہر کر دے، وہ اس کو جو ہے وہ آسان طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ہے، یہ حضرت عباس کے بیٹے حضور صدر کائنات کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ حضور صدر کائنات کی بارگاہ میں آئے اور کہا حضور میرے لیے دعا کیجیے، رب مجھے قرآن کا عالم بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا مولا ابن عباس کو قرآن کا علم عطا۔ اور پھر خالق کائنات نے کیسا علم عطا کیا کہ اس روئے زمین پر جس شخص نے کتابی شکل کے اندر پہلی تفسیر قرآن کی لکھی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ اس تفسیر کو تفسیر ابن عباس کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلی تفسیر اس روئے زمین کے اوپر کسی اور شخص کی لکھی ہوئی نہیں، صحابی ابن صحابی حضور کے چچا زاد بھائی، وہ جن کے لیے حضور دعا کرے مولا ان کو قرآن کے علم سے مزین فرما، پھر رب نے ان کو قرآن کا ایسا عالم بنایا کہ وہ قرآن کے اوپر ایک تفسیر کتابی صورت کے اندر لکھتے ہیں۔ اس
اسی تفسیر کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ان جملوں کے تحت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون ہے؟ صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، باپ بھی صحابی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے، اور جب یہ تو سب سے بڑی بات ہے نا کہ صحابی کی تفسیر اور اس کے اندر بھی لکھا ہو کہ جہاں نور سے مراد نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم اس سے آگے چلیں تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اگلے زبانوں میں آتے ہیں، تفسیر مظہری کو اٹھائیں، تفسیر قرطبی کو اٹھائیں، تفسیر جلالین کو اٹھائیں۔ الغرض 21 تفاسیر عربی کے اندر ایسی موجود ہے جن کے اندر اسی جملے کے تحت یہ لکھا ہے کہ جہاں پر اس نور سے مراد نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں پر نور سے مراد کوئی اور نہیں، حضور سرور کائنات کی ذات۔ اب اس سے آگے بڑھے، ہم احادیث کی طرف چلتے ہیں، تفسیر کو چھوڑ دیں۔ تفسیر کے اندر تو آگے حضرت ابن عباس نے بھی لکھ دیا کہ یہاں پر حضور سرور کائنات کی ذات کی مراد ہے، کوئی اور شخصیت نہیں ہو سکتی۔ لیکن کیا ہمارے پاس کوئی حدیث ایسی موجود ہے کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ حضور سرور کائنات کی ذات نور ہے؟ ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے، حضور سرور کائنات ہمارے پاس بشری صورت میں تشریف لائے، اس کا جو شخص انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضور بشر ہے، ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، بشری صورت کے اندر آئے، لیکن حضور کی حقیقت کیا ہے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث پاک ہے۔ آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، میرے رب کے سوا کوئی بھی میری حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ اور اس پر حضور سرور کائنات نے رب ذوالجلال کی قسم کھائی اور یہ فرمایا کہ جس ذات کے قبضے قدرت کے اندر مجھ محمد کی جان ہے، مجھے اس کی قسم کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق سے یہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کا قرب خاص آپ کو حاصل تھا۔ اب سفر میں، حضر میں، ہر جگہ حضور کے ساتھ، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے حکم ارشاد فرمایا، آپ کو یہ ارشاد فرمایا اس لیے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ تم دن رات میرے ساتھ گزارتے ہو، سفر میں بھی میرے ساتھ ہو، حضر میں بھی میرے ساتھ ہو، جہاں بھی میں ہوں تم میرے ساتھ ہو، ہر مقام پر ساتھ ہونے کے باوجود تم بھی میری حقیقت کو پہچان نہیں سکتے۔ کہیں تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میں حضور کے ساتھ رہتا ہوں تو میں حضور کو پہچان چکا ہوں۔ فرمایا نہیں، میری حقیقت کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ میرا پروردگار ہے۔ ہمارے سامنے بشری صورت میں تشریف لائے، اس کو ہم مانتے بھی ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، اس کا جو انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن حضور کی حقیقت کیا ہے وہ رب ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اسی لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم تو بشریت کو نورانیت تک دیکھتے ہیں، لیکن اس سے بھی آگے بڑھے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہماری عقل ہی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ہماری سوچ ہی ابو بکر صدیق نہیں پہچان سکتے جو حضور کے ساتھ رہنے والے، تو ہم کیسے پہچان سکتے؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اب احادیث کی طرف بڑھے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بڑی مشہور ہے، ہم سنتے بھی رہتے ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، بڑی لمبی حدیث پاک ہے،
آپ ارشاد فرماتے کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کے اندر سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ جب خالق کائنات نے یہ دنیا تخلیق کی یا اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی خالق کائنات نے پیدا کیا تو سب سے پہلی چیز کون سی تھی؟ تو اس وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور، اے جابر اللہ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کرا، ہر شے سے پہلے۔ فرمایا پھر آگے خود ہی وضاحت کرتے فرمایا بلا فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا جن ولا انس۔ فرمایا نہ اس وقت لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، اور نہ ہی کوئی جن تھا نہ انسان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کرا۔ حضور سرور کائنات کا فرمان حدیث مبارکہ، اور پھر یہ بڑی لمبی حدیث پاک جسے ہم حدیث نور کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آگے چل کے اندر اس کے اوپر بڑی وضاحت کے ساتھ حضور سرور کائنات نے خود جو ہے وہ واضح کیا کہ کیسے خالق کائنات نے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کو جو ہے وہ اپنے قرب کے اندر 12,000 سال تک رکھا، پھر اس نور کو خالق کائنات نے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے خالق کائنات نے لوح کو بنایا، دوسرے حصے سے قلم کو بنایا، تیسرے حصے سے خالق کائنات نے حاملین عرش کو بنایا، پھر چوتھے حصے کو خالق کائنات نے 12,000 سال تک مقام رجا کے اندر رکھا، پھر اس کے 4 حصے کیے، اور 4 حصے کرنے کے بعد ایک حصے سے عرش کو پیدا کیا جاتا ہے، دوسرے حصے سے خازنین کرسی کو پیدا کیا جاتا ہے، تیسرے حصے سے خود کرسی کو پیدا کیا جاتا ہے، اور پھر جو چوتھا حصہ تھا اسے پھر خالق کائنات مقام حیا کے اندر 12,000 سال تک رکھتا ہے، پھر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک حصے سے خالق کائنات ملائکہ کو پیدا کرتا ہے، دوسرے حصے سے آسمان کو پیدا کرتا ہے، تیسرے حصے سے زمین کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کو 12,000 سال تک مقام موت کے اندر رکھا جاتا ہے، پھر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اسی سے پھر فرمایا کہ پہلے حصہ جو رب ذوالجلال کرتا ہے اس سے رب سورج کو پیدا کرتا ہے، دوسرے سے چاند اور ستاروں کو پیدا کرتا ہے، تیسرے سے خالق کائنات جو ہے وہ باقی جتنے بھی ملائکہ ہیں اس میں مقربین ہے یا غیر مقربین ہے تمام شامل ہے، تمام ملائکوں کو خالق کائنات پیدا کرتا ہے، اور چوتھے حصے کو خالق کائنات پھر اپنے قرب خاص کے اندر 12,000 سال تک رکھتا ہے، پھر اس پر اپنی رحمت والی نظر اور تجلی فرماتا ہے، اس نور کو پسینہ آتا ہے، اس سے 1,24,000 پسینے کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ حضور سرور کائنات فرماتے ہیں ہر قطرے سے خالق کائنات یا کسی نبی کی روح کو پیدا کرتا ہے یا کسی رسول کی روح کو پیدا کرتا ہے۔ فرمایا پھر وہ نبیوں کی روحیں سانس لیتی ہے تو خالق کائنات ان کی ہر سانس سے یا تو کسی ولی کو پیدا کرتا ہے یا کسی سعید کو پیدا کرتا ہے یا کسی صدیق کو پیدا کرتا ہے یا کسی شہید کو پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا پھر آگے خود ہی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوح بھی میرے نور سے، قلم بھی میرے نور سے، عرش بھی میرے نور سے، کرسی بھی میرے نور سے، خازنین کرسی بھی میرے نور سے، حاملین عرش بھی میرے نور سے، ملائکہ بھی میرے نور سے، آسمان بھی میرے نور سے، زمین بھی میرے نور سے، البتہ آپ فرماتے ہیں کہ چاند بھی میرے نور سے، ستارے بھی میرے نور سے، سورج بھی میرے نور سے۔ حضور سرور کائنات ان ساری چیزوں کو بیان کر کے حضور سرور کائنات کہتے ہیں ہم نبی ہم رسول میرے نور سے پیدا کیا گیا، حتیٰ کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی مقربین ہیں، جتنے بھی اللہ کے اولیاء ہیں، جتنے بھی سعید ہیں، جتنے بھی خوشبخت لوگ ہیں، کہا وہ سائے
کے سارے جتنے بھی شہداء ہیں وہ سب کے سب میرے ہی نور کے نتائج کا ایک حصہ. یہ ساری ایک لمبی چوڑی داستان حضور سرور کائنات حضرت جابر کے سامنے. اب ہم خود فیصلہ کریں, ہم بتائیں کہ حضور سرور کائنات کی ذات کیا ہے, کیا ہم ان کو نور تسلیم کریں یا نہ کریں؟ جب رب قرآن میں نور کہہ رہا ہے, مفسرین بتا رہے ہیں کہ یہاں جو نور کہا ہے اس سے مراد کوئی اور ذات نہیں, حضور سرور کائنات کی ہی ذات ہے. پھر خود حضور سرور کائنات کی حدیث اس میں اوپر دلالت کر رہی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو ترمذی شریف کی حدیث پاک سامنے آتی ہے جس کے راوی کوئی اور نہیں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا, آپ کئی سالوں تک روتے رہے, حتیٰ کہ آپ کے آنسو کو اگر جمع کیا جائے تو وہ ایک دریا کی صورت اختیار کر لے. اتنا روئے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے, مولا معاف کر دے, خطا ہو گئی ہے. لیکن وہ خطا بھی وہ خطا ہے جسے ہم جو ہے وہ گناہ کہہ سکتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے پیغمبر گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں. ان سے گناہ سرزد ہونا ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو خالق کی کائنات نے ایک ذریعہ بنایا تھا حضرت آدم کے اس دنیا کے اندر آنے کا, یہ ایک وسیلہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا, ورنہ انبیاء سے نہ خطا سرزد ہوتی ہے نہ گناہ سرزد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے ان کو پاک رکھا ہے. نبی جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں اور کائنات کے اندر دو ہستیاں معصوم ہیں, ایک نبی ہے اور دوسرے فرشتے. کوئی تیسرا انسان جو ہے وہ معصوم نہیں ہے. دو ہی ہستیاں, یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے. ہم صحابہ کو بھی معصوم نہیں جانتے, اہل بیت بھی معصوم نہیں, ہم محفوظ ضرور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے. ان سے گناہ ہونا ممکن ہے لیکن رب ان کو محفوظ رکھتا ہے, ان کو بچا لیتا ہے. ان کے ذہن کے اندر, ان کے دل کے اندر ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں اور ان سے گناہ سرزد ہوتا نہیں. ورنہ وہ معصوم نہیں ہے, معصوم صرف نبی اور فرشتے, ان سے گناہ سرزد ہونا ممکن ہی نہیں ہے. وہاں پر جو تصور بھی کرے نا امکان کا, وہ شخص بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو شخص یہ کہے نا کہ نبی سے گناہ ممکن ہے, وہ شخص بھی دار اسلام سے خارج ہے. وہاں امکان کا بھی تصور نہیں. یہاں صحابہ اکرام و اہل بیت و اولیاء اعظام یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو رب گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے, ان سے گناہ سرزد ہونے نہیں دیتا, ان کے دل کے اندر ایسی باتیں ڈال دیتا ہے جو ان کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے. تو معصوم اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے فرشتے, یہ دو جماعتیں ہیں جو معصوم الخطا ہیں. تو حضرت آدم کی وہ خطا جو ہے وہ اس کیٹیگری کی نہیں کہ اس کو گناہ کہا جائے, لیکن وہ پھر بھی اتنا رویا. حضور سرور کائنات کہتے ہیں کہ آنسو اگر ان کے جمع کیے جائیں تو ایک دریا کی صورت اختیار کر, اتنا روئے رب کی بارگاہ کا, توبہ قبول نہیں ہوئی, رب کی طرف سے جواب نہیں آیا. پھر رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے مجھ محمد کا وسیلہ پیش کیا, میرے وسیلے سے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ مولا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے آخری نبی ہیں ان کا واسطہ ہے, تو میری دعا کو قبول کر لے, میری بخشش کر دے. اب حضور سرور کائنات کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنی توجہ فرمائی اور اسی وقت ندا دی, اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ کما عرفت محمدن, تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت عرض کیا, یا باری تعالیٰ جب تو نے مجھ کو پیدا کیا, اپنے ہاتھوں سے میرے جسم کو ایک سانچے کے اندر ڈالا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی تو رفعت راسی, تو پھر میں نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ میں نے عرش کے ان پردوں کے اوپر اور عرش کے ستونوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا پایا. تو آج میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ
کہ جس ہستی کا نام رب کے نام کے ساتھ جڑا ہوا، رب کے عرش کے پردوں کے اوپر اور رب کے عرش کے ستونوں کے اوپر لکھا ہے، تو وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہستی ہے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں اور حضور سرور کائنات کے نام خالق کائنات جو ہے وہ پہلے ہی اپنے ناموں کے ساتھ لکھ چکا ہے۔ اور پھر حضور سرور کائنات نے اسی حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، آپ سے جب پوچھا گیا، حضرت علی فرماتے ہیں حضور سرور کائنات سے پھر صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ کب آپ کے لیے نبوت لازم ہوئی؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی آدم اور حضور کے جسم کے درمیان پہ خالق کائنات نے مجھے اسی وقت نبی بنا دیا، اس وقت بھی نبی تھا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس وقت ہی نبی بنایا، بلکہ اس وقت بھی نبی تھے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور سرور کائنات نبی کو اس سے پہلے کے تھے، بلکہ کئی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی آدم کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، اس سے 70,000 برس پہلے خالق کائنات نے جو ہے وہ مجھ پر نبوت کا اشارہ کر دیا۔ میں تو اس وقت سے اپنی نبوت کو پہچانا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آیا 1400 سال پہلے۔ تو اس سے جب مختلف حدیث کے اندر تعارف ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ حضور سرور کائنات حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے 70,000 سال پہلے نبی تھے یا 1400 سال پہلے نبی تھے، بلکہ یہ پتہ چلتا ہے اس سے بھی پہلے حضور سرور کائنات کو نبوت عطا کر دی گئی۔ اور حضور سرور کائنات پر خالق کائنات کا یہ خاص فضل تھا کہ حضور سرور کائنات کو خالق کائنات نے اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔ یہاں پر جو ہے وہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں پر اول سے جو ہستی مراد ہے وہ حضور سرور کائنات کی ہستی ہے، اور یہ رب ذوالجلال کی صفات بھی ہے۔ وہ حدیث ختم نبوت جس کے اندر حضور سرور کائنات اپنے آپ کو خاتم النبیین کہہ رہے ہیں، اس حدیث پاک کو اگر دیکھا جائے، اس کی تفسیر کو اٹھائے، میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا، وقت میرے پاس بہت کم ہے، وقت تقریباً ہو چکا ہے ختم کا، تو میں یہ آخری بات آپ کے سامنے حدیث ختم نبوت کو اگر دیکھا جائے، جس میں حضرت جبریل امین کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت جبریل امین کا عقیدہ حضور کی ذات کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت جبریل امین حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہے، آپ کو پکارتے ہیں یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا عاشر، یہ جملے کہہ کر حضور سرور کائنات کو پکارتے ہیں۔ جب حضور کو پکارا نا، حضور سرور کائنات ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، حضور سرور کائنات نے ٹیک چھوڑ دی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا، جبریل امین کون سی صفات کے ساتھ اور کون سے ناموں سے مجھے پکار رہے ہو؟ یہ تو وہ صفتیں ہیں جو خالق کائنات کے لیے، یہ تو خالق کائنات کی صفتیں ہیں، اور تم مجھے ان صفتوں کے ساتھ پکار رہے ہو۔ اس پر حضرت جبریل امین گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خالق کائنات کا ہی حکم تھا، خالق کائنات نے آپ کو اپنی ان صفات میں سے حصہ عطا فرمایا ہے، اور یہ صفات آپ کے لیے بھی خاص کر دی ہے۔ آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، آپ باطن بھی ہیں، آپ حاشر بھی ہیں، اور فرمایا کہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ یہ ساری صفات آپ کو خالق کائنات نے عطا فرمائی۔ اول کیسے؟ اول ایسے کہ خالق کائنات نے ہر چیز سے پہلے آپ کے ہی نور کی تخلیق اپنے نور سے فرمائی، اور آخر ایسے کہ آپ کا نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج، بلکہ کوئی شخص ذہن میں یہ سوال بھی لائے، ذہن کے اندر یہ گمان بھی لائے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ کوئی امکان بھی سوچے نا، ممکن ہے کہ رب پیدا کر دے، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جب خالق کائنات نے خود خاتم النبیین کہہ کے پکار دیا، مہر لگا دی، حضور سرور کائنات کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آ سکتا، تو اب کوئی شخص یہ ممکن بھی سمجھے کہ رب پیدا کرنے پر قادر تو ہے، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔
خالق کائنات کی قدرت جو ہے اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، بعض نے لکھا نا کہ رب ذوالجلال معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے. ہم نام دے رہا مناسب نہیں، کئی سارے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ذہن کے اندر رکھیں. اس نے کہا کہ رب ذوالجلال جھوٹ بولنے پر قادر ہے کیونکہ رب کلام کوئی شیء قدیر ہے. تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. کیوں خارج ہو گیا؟ حالانکہ رب تو ہر چیز پر قادر قدرت رکھتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. رب ہر چیز پر قادر ہے، لیکن کون سی ہر چیز ہے جو اس کی شان کے لائق ہے؟ رب ذوالجلال نے جب حضور صدر کائنات کو خاتم النبیین کہہ دیا، اب رب ذوالجلال کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی اور نبی کو دے. یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں. جب رب نے خود مہر لگا دی، اب حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب یہ رب ذوالجلال کی قدرت سے بات. رب ذوالجلال کی قدرت ہر امکان پر ہے، اور جب حضور کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے، تو اب یہ کہنا کہ رب جو ہے وہ بھیجنے پر قادر ہے، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. تو یہ چیزیں عقیدے کی ہیں، یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے. یہ ہمارے ایمان کے ڈاکو، ہمارا ایمان جو ہے اسے دوڑ لگانا چاہتے ہیں، ہمارا ایمان خراب کرنا چاہتے ہیں. تو حضور سرور کائنات کو اول ماننا یہ تو حضرت جبریل امین کا عقیدہ. ہر چیز سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق ہو رہی ہے، اور یہی عقیدہ حضرت جبریل امین کا ہے. پھر حضور کو سب سے آخری نبی ماننا، یہ عقیدہ بھی حضرت جبریل امین کا ہے. پھر حضور کو ظاہر سمجھنا. پھر ظاہر کیسے؟ ظاہر ایسے کہ آپ کو پتھر دیکھے تو وہ سلام بھیجے، آپ کو درخت دیکھے تو آپ کے حکم کی تعمیل کرے، جانور دیکھے تو آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. خالق کائنات نے آپ کی نبوت کو ایسا ظاہر کیا کہ دنیا کے انسان کو دور کی بات، جنات کو دور کی بات، حشرات الارض بھی پہچان گئے کہ یہی آخری نبی ہے. اگر کوئی نہیں پہچان سکا تو وہی جس کے اوپر خالق کائنات نے کفر کی مہر لگا دی تھی، ورنہ کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے کہ حضور سرور کائنات اللہ کے آخری پیغمبر. قرآن کا فیصلہ یہ ایسے ظاہر ہے. رب ذوالجلال نے ایسی آپ کی نبوت کو زمانے پر آشکار کیا کہ آپ کو پتھر بھی سلام بھیجے، آپ کی حکم کی تعمیل کرے، درخت آپ کی اطاعت پر معمول ہو جائے. میں اس طرف جا نہیں رہا، ورنہ لمبی بات ہو جائے گی. ایک ہی بات اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پیش کر کے، آپ ظاہر کیسے ہیں کہ آپ کے حکم کو جو ہے وہ درخت بھی مانتے ہیں، حشرات الارض بھی مانتے ہیں، چوپائے بھی مانتے ہیں، آپ کے حکم کو پتھر بھی مانتے ہیں، بلکہ آپ پر سلام بھیجتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہجرت کی راہ میں حضور سرور کائنات کے ساتھ چل رہا ہوں. کبھی حضور کے آگے چلتا ہوں، کبھی پیچھے چلتا ہوں، کبھی دائیں چلتا ہوں، کبھی بائیں چلتا ہوں، کہ کہیں کبھی دشمن آگے سے آئے تو حملہ کرے تو ابو بکر پر کرے، پیچھے سے آئے تو حملہ کرے تو ابو بکر پر کرے، دائیں سے آئے تو حملہ کرے ابو بکر پر کرے، بائیں سے آئے تو حملہ ابو بکر پر ہو، لیکن میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک جو ہے وہ کوئی آنچ بھی نہ آنے پائے، آپ کے جسم پر کوئی خراش بھی نہ آنے پائے. یہ جب خیال آتا ہے تو کبھی آگے ہو جاتا ہوں، کبھی پیچھے ہو جاتا ہوں، کبھی دائیں ہوتا ہوں، کبھی بائیں ہوتا ہوں. تو کہتے ہیں جہاں بھی گیا ہوں، کبھی دائیں جاتا ہوں تو پتھروں سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی، کبھی بائیں ہوتا ہوں تو درختوں سے صدائیں آتی ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی. وہاں تو درخت سلام کر رہے ہیں، وہاں تو پتھر سلام کر رہے ہیں. خالق کائنات نے آپ کو ایسا نبی بنایا، آپ کی نبوت کو ایسا ظاہر کیا کہ رب ذوالجلال نے آپ کو یہ انعام عطا کیا کہ اکرمہ آتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر. ابھی اسلام قبول نہیں کیا، حضور سرور کائنات کی بارگاہ کے اندر آ کر گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن نبوت پر کوئی چیز دلالت نہیں کر رہی، کوئی چیز دلیل کے طور پر پیش کرے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرمہ میں نہیں کہتا کہ میں یہ کام کر کے دکھاتا ہوں، میں تمہیں وہ کام کر کے دکھاتا ہوں، بلکہ تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. حضرت اکرمہ اس وقت ایمان نہیں لاتے ابھی تک، تو اس وقت عرض کرتے ہیں یا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دور پتھر ہے، وہ پتھر اگر جو ہے وہ آپ کا کلمہ پڑھے، گواہی دے دے، شہادت دے دے، تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور سرور کائنات نے کہا جاؤ اکرما، پھر میں نہیں کہتا، پھر میں حکم نہیں کرتا، تم جاؤ، تم جا کر اس پتھر سے حکم کرو، اس پتھر سے یہ کہو کہ تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ وہ پتھر کبھی دائیں ہلتا ہے، کبھی بائیں ہلتا ہے، زمین سے اپنے آپ کو اٹھاتا ہے، ندی کے اوپر تیرتا ہوا آتا ہے، حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں آ کر رک جاتا ہے، اور رکنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، اور آپ کی نبوت کے اوپر گواہی دیتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ ادھر وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، ادھر کلمہ شہادت اکرما کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں زمانے سے، اے لوگوں بتاؤ تو صحیح، کیا وہ پتھر جو ہے اس کے اندر جان تھی یا وہ بے جان تھا؟ پتھر تو بے جان ہوتا ہے، وہ کیسے ہلا، کیسے زمین سے اٹھا، کیسے ندی کے اوپر تیر کر آیا؟ پتھر کبھی پانی کے اوپر تیرے نہیں، پتھر پانی کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ تو یقیناً کوئی کہے گا کہ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، اور کوئی یہ کہے گا کہ یہ رب ذوالجلال کی کرم سے ہوا، رب ذوالجلال کے فضل سے ہوا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے اندر روح آئی ہے تو یہ اگر تم کہو کہ یہ نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا تب بھی نبی کا معجزہ ہے، اگر کہو رب نے جان ڈالی تھی تب بھی میرے نبی کا معجزہ۔ پھر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے، اگر پتھر بولا ہے تو بتائیں پتھر کو زبان ملی یا نہیں ملی؟ اگر کہا جائے کہ زبان کے ساتھ کلمہ پڑا ہے تب بھی میرے نبی کا معجزہ ہے، اور اگر کہا جائے کہ رب نے اسے بغیر زبان کے بولنے کی قدرت دی تب بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ خالق کائنات نے ایسے آپ کی نبوت کو زمانے پر آشکار کیا کہ پتھر بھی آپ کی اطاعت پر معمور ہو گئے۔ پھر باتیں ایسے جو حدیث مبارکہ پہلے پیش کی تھی، اب آخری جملے اسی پر ختم کرتے ہیں کہ باتیں ایسے کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ کی حقیقت کو پہچان لیا، ساتھ رہ کر بھی، زمانے کے اندر آپ کے ساتھ چل کر بھی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ کر بھی، حضور سرور کائنات کے مصلی پر کھڑے ہو کر بھی، حضور سرور کائنات پھر بھی کہے اے ابو بکر مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر کا محمد کی جان ہے، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو زمانے میں کوئی پہچان نہیں۔ رب ذوالجلال نے ایسے آپ کی حقیقت کو پوشیدہ رکھا، اول بھی آپ ہیں، آخر بھی آپ ہیں، ظاہر بھی آپ ہیں، باطن بھی آپ ہیں۔ خالق کائنات نے ایسا آپ کو مزین کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، عقیدہ ہے سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا